ریاض میں اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ پہلی باری میں سب سے بڑی 75.44 میٹر تھرو کی، دوسری باری میں 83.05 میٹر کی تھرو کی۔ ارشد ندیم کی تیسری تھرو 82.48 میٹر رہی۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ اور ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کی، دوبارہ ایٹمی تنصیبات نہیں بنا سکے گا۔ ایران کے ساتھ جلد جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی امریکی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ امریکی اور سعودی شعبوں کے درمیان آج $270 ارب کے معاہدے ہوں گے۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے فتح حاصل کی، بھارت نے اعتراف کیا، پاکستان نے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکن کانگریس میں رپورٹ میں کہا پاکستان کی جیت میں چین کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ کئی قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی سوچ تھی ایسا پاکستان ہو جس میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہو۔ تحریک پاکستان میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قیام پاکستان کی بنیاد کا فلسفہ ہی برداشت، رواداری اور تحمل کا ہے۔ معاہدہ صلح حدیبیہ تحمل اور برداشت کا عظیم مظاہرہ تھا۔ مخصوص سیٹوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ 12 صفحات پر مشتمل۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 41 سیٹیں سنی اتحاد کونسل کا حق قرار دیں۔ مخصوص 39 سیٹوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 41 سیٹوں پر اکثریتی فیصلے کو نظر ثانی میں تبدیل کر دیا، کہا کہ 41 سیٹوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ 41 امیدواروں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اختیار سے جاوز تھا۔ باقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفارت خانے آمد، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے اور سیکیورٹی، سعودی سفیر کی امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں دہشت گرد حملے کی مذمت، ملاقات میں دونوں ملکوں کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ سعودی سفیر نے پاکستان کے عوام سے گہرے تعلقات پر فخر کا اظہار کیا۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے پہلی باری میں سب سے بڑی تھرو کی، پہلی باری میں 75.44 میٹر، دوسری باری میں 83.5 میٹر، تیسری باری میں 82.48 میٹر اور چوتھی باری میں 77.6 میٹر تھرو کی۔ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کے لیے فیصل آباد اور گلگت کے ناموں پر اتفاق کا امکان۔ شارٹ لسٹ کیے ناموں میں راولپنڈی، سیالکوٹ، مظفر آباد اور حیدرآباد کے نام شامل تھے۔ ملتان سلطانز کے ساتھ پی ایس ایل مینجمنٹ کے معاملات حل نہ ہو سکے۔ نئے مالکان کی تلاش کے لیے ملتان سلطانز فرنچائز اونرشپ بھی بڈ میں جانے کا امکان۔ کراچی میں نمائش کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، شناخت شبیر قاسم کے نام سے ہوئی۔ پولیس کو جائے وقوع پر لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملتان میں 20 سالہ حاملہ خاتون ثانیہ زہرا قتل کیس، شوہر کو بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے موت، عدالت نے دیور حیدر رضا، ساس عذرا پروین کو عمر قید کی سزائیں سنائی۔ کیس کے 3 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ 9 جولائی 2025 کو 2 بچوں کی ماں ثانیہ زہرا اپنے کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی مردہ پائی گئی۔ بھارتی قیادت کے کھوکھلے دعوے، فضائی ناکامی سے زمین بوس، پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ فضائی راستوں کی بندش سے 4000 کروڑ سے زائد کے نقصانات، افغانستان سے فضائی راستوں سے تجارت مہلکہ خیز۔ بھارتی عسکری قیادت کی ٹریلر والی گیدڑ بھبکیاں ناکامی کا اعتراف، پاکستان کی بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں 30 دسمبر تک توسیع۔
یوکرین کے مغربی شہر ترنوپل پر اب تک کا سب سے مہلک حملہ، روس کے ڈرون اور میزائل حملے میں 25 افراد ہلاک، 73 زخمی، کئی کی حالت نازک، عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی، خارکیو کے 3 اضلاع میں ڈرون حملے، 30 زخمی، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ اور معروف ترقی پسند انقلابی شاعر اور دانشور فیض احمد فیض کو بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ فیض احمد فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انقلاب اور انسانی حقوق کے پیغامات کو عام کیا۔ فیض احمد فیض کو ان کے خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ فیض کی شاعری آج بھی ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی امید دیتی ہے۔